السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ مسجد کا بنانا، مسجد کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور دیگر امور میں اپنا حصہ ڈالنا بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ 12واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ کا دفتر لوح قلم میں محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہیں جو طے کر دی ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور کچھ چیزوں کے انتخاب میں انسان کو اس کا اختیار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ہر وہ جاندار جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ہمارا مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، ہم پر اختیار بھی رکھتا ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے تمام اسباب کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، ہمارا علم کامل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس درخت کے پتے گنو، کسی کے سر کے بال آپ گنیں، سمندر میں موجود مچھلیاں کتنی ہیں اس کو گن دے کوئی، تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر انسان کی استطاعت اور اس کا علم محدود ہے، بس اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان، پرندے، جانور، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا رزق دیا، یعنی انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کو مہیا کیا، پرندوں کی جو خوراک ہے ان کے حساب سے ان کو دیا، اسی طرح جنگل میں رہنے والے جنگلی جانور، درندے، ان کی بھی خوراک کا اللہ تعالیٰ نے ہی بندوبست کیا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ضرب لگائی، پتھریلا پہاڑ تھا، جب اس کا پتھر وہاں سے ہٹا تو آپ نے دیکھا کہ اندر ایک جاندار کیڑا رینگ رہا ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اور آپ سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بے جان پہاڑ کے اندر بھی جو مخلوق ہے اس کی بھی رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں اپنے تمام اسباب کو جوڑنا چاہیے، اور بہترین حکمت اور تدبر یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوئے، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں۔ اب اگر اے بنی آدم تم کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں،
جو لوگ اس دنیا میں بے راہ روی کی زندگی کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں اپنے ہتھ کنڈوں سے وہ پکڑ سے چھوٹ جاتے ہیں تو آخرت میں بھی وہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آتی، تو کیا ہم بھی مرنے کے بعد جب گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں سری گمراہی ہیں یا جادوگری ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو پھر کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اس کا وقت مقرر کر دیا گیا تو وہ وقت پھر اس سے ایک لمحہ نہ پہلے اور نہ بعد، یعنی ہم اپنی دعاؤں سے لوگوں کو تانے دے کر یا کوئی بھی سبب دنیا کا اختیار کر کے اللہ کے طے کیے ہوئے وقت کو پہلے نہیں لا سکتے۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہونا ہے، اور اس کا کیا صحیح وقت ہے یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہی انہیں کرتا ہے۔ ہمارے واویلا کرنے سے اللہ عاجز نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہوتے ہیں تو انسان پھولے نہیں سماتا، اور پھر ان کی خوشی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور پھر کسی حکمت کے تحت اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں اس کے پاس موجود بھی ہوتی ہیں وہ ان کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ یعنی ناشکری ہماری زوال نعمت کا سبب بنتی ہے، اور شکر گزاری ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اصل مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مشکل آ جائے، اللہ آزمائش میں ڈال دے، تو پھر وہ اس پر صبر کرے۔ دراصل شکر گزار ہونا اور صبر کرنا یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں وہ کسی بھی نعمت کے جانے کے بعد بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ایسا ہی شخص اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ مومن کی زندگی کے دراصل کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ اصول وہ اپنی مرضی سے نہیں بناتا، وہ یہ اصول اپنے دین کے علم کی وجہ سے بناتا ہے۔ یعنی مومن کی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ گو کہ ہم فرشتے نہیں کہ ہر عمل پر پوری طریقے سے کاربند ہو سکیں، ہم سے بھی کچھ کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی کے اصول قرآن کی روشنی میں وضع کرتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو پھر وہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ مشکل اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر ایک خاص مدت کے بعد یہ تکلیف مجھ سے ضرور دور ہو جائے گی، اور پھر وہ اس بات پر بھی کامل یقین رکھتا ہے کہ بے شک یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں صبر کروں گا تو اس پر اجر پاؤں گا۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اگر ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور جو کوئی تمہارے معبود ہیں ان کی بھی مدد کے لیے تم ان کو بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات نصیحت کرنے پر اس کو سچا نہیں سمجھتے کہ شاید یہ شخص ہم پر اپنا روب ڈال رہا ہے، پتہ نہیں یہ بات قرآن میں لکھی بھی ہے کہ نہیں۔
لیکن جب کوئی دین کا کام کرنے والوں کی بات کو جھٹلاتا ہے یا ان کو جھوٹا کہتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بدگمانی کرتا ہے تو انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے مومن کو جب کوئی پریشانی، غم یا فکر، مشقت، حزن و ملال، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھی قسم کی دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو انہیں چاہیے ہے کہ وہ صرف اپنا اجر جو ہے وہ اللہ سے ہی منسوب رکھیں اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ لوگوں کا کام تو دل دکھانا ہی ہے، لیکن ہمیں اس دل دکھانے سے اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یعنی ایک مومن کے اوپر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں کرے گا، خواہ لوگ اس کو خوشی سے سنیں یا نہ سنیں، اور ہم نے ان کے برے رویے سے بددل نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر منکم تعلم القرآن وعلمہ، اور بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سکھائے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، کیا؟ قرآن پاک، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ پھر کیا تم اس امر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ یعنی قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی ہماری ہر خیر اور شر پر غالب ہے، ہر چیز اس کی حکمت کے تابع ہے، تو پھر کیا ہم اس معبود حقیقی پر ایمان نہیں لائیں گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم، تو پس جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی نیکی کے کام کرے گا لیکن اس کے بدلے وہ دنیا کی نعمتیں چاہے گا، دنیا کی واہ چاہے گا، دنیا میں اپنی بڑائی چاہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ریاکاری سے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب اور دیگر لوگ جو کہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، شرک میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کے یہود و نصارہ اور دیگر قومیں مومنین کے علاوہ، تو وہ اگر کچھ بھی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی طور پر زیادہ ترقی دے گا۔ یہ زیادہ ترقی اس وجہ سے ہے کہ مومن اگر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا اجر اس دنیا میں اس کو نہیں دے دیتے، بلکہ کم حصہ اس دنیا میں دیتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے آخرت میں اس کی جنت کے مستحق ٹھہریں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض بادل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ یعنی جو لوگ پچھلی کتابوں پر اگر صحیح طور پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کی کتاب پر کامل یقین رکھتے تھے، تو وہ کیوں نہیں قرآن پر ایمان لائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی کتاب میں تحریر کیا ہوا تھا کہ میرا آخری نبی محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوگا اور وہ یتیم پیدا ہوگا۔ تو پھر یہ سب باتیں تو ان کی اس کتاب میں تحریر تھیں۔ اگر وہ اپنی کتاب پر پورا ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ اس بات پر کیوں نہیں ایمان لاتے کہ محمد ہی وہ آخری نبی ہیں؟ اور انسانوں گروہوں میں سے جو کوئی اس بات کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر تو اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہی شہادت دیں گے، اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی اس قرآن کے آنے کے بعد اس زمین پر جتنی مخلوق ہے، خواہ وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، پارسی ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی، اگر ان میں سے اس قرآن کے آنے کے بعد جو کوئی بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا، خواہ وہ اپنی کتاب پر کتنا ہی بہترین عمل کرتا ہو، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سنو خدا کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ پھر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، اور ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ صدد کے معنی ہے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، یعنی نہ خود بھلائی پر عمل کرنا، اور اگر دوسرے اس کی طرف بڑھیں تو ان کی بھی راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہ یہ آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے، یعنی اس کے برعکس ایک وہ بتائے گئے ہیں جنہوں نے نہ خود صحیح عمل کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الخاسرون خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ پھر لوگوں کی ایک دوسری قسم ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہ گئے، یعنی خود کو یکسو کر لیا اپنے رب کی اطاعت کی طرف۔ پھر نہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات دیکھیں، نہ انہوں نے لوگوں کی پسند ناپسند دیکھی، بلکہ انہوں نے اپنا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کر لیا، تو یقیناً وہ لوگ جنتی ہیں اور جنت ہی میں رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا، بہرا، اور دوسرا ہو کہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو اخبتو ہے، یعنی جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ کسی نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ جھک گیا اور اس سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کو کوئی چیز بہت محبوب تھی، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ ایسا کرنے میں اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت میں اپنی خواہش کو چھوڑ دیا۔ اور ایک وہ ہے جس نے صرف اپنے نفس کی سنی، اپنے نفس کی مانی، جس نے لوگوں کو راضی کرنے میں اپنی ساری زندگی گزاری اور اللہ کو راضی کرنے کی راہ کو بھول گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیاوی راہ اختیار کی تو وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں اور زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے ہیں، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنی ذاتی خواہشات کو پیچھے ڈال دیا، لوگوں کی ناراضگی مول لی، اور جب اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تو وہ پورا اترا۔ تو ایسا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، ان آنکھوں سے وہ دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا، اس کانوں سے وہ سنا جو اللہ سنانا چاہتا تھا، بہترین بات، اور اس دل میں ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھا۔ تو پھر کیا یہ اندھے اور بہرے اور ایک آنکھوں رکھنے والا اور بہترین بات سننے اور کہنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں یکساں ہو سکتے۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور ایسی ہی حالات ہے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ بات بے بات اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں اور منہ کھول کھول کے وہ باتیں کہتے ہیں جس کا ہرگز ان کو کہنے کا حق نہیں ہوتا، تو پھر کبھی نہ کبھی اللہ کی ان کی سخت پکڑ ان پر آتی ہے۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو
کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں رذیل تھے، یعنی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کسی بھی چیز کو ایسا نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے تاریخ سے کہ وہ لوگ اللہ کے نبیوں پہ پہلے ایمان لائے جو دنیاوی طور پر اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، یعنی ان کے پاس مال و دولت اور دنیاوی رتبہ زیادہ نہ تھا، ایسے ہی لوگوں نے سب سے پہلے نبیوں کا اتباع کیا، اور جبکہ وہ لوگ جو دنیاوی طور پہ سٹیٹس رکھتے تھے یا اس دور کے سردار تھے، انہوں نے تکبر کیا، کیونکہ انبیاء بہت کم ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر مال و دولت دی تھی۔ زیادہ تر انبیاء مسکین ہی تھے، ان کے پاس دنیاوی طور پر رتبہ نہ تھا، تو اس لیے یہ لوگ تکبر کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے تھے کہ تم میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہم تمہاری بات کو غور سے سنیں۔ حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین اسلام کی طرف بلایا، توحید کی تبلیغ کی، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے جا بہت زیادہ نافرما سلوک کیا، اور ان کو چٹائی میں لپیٹتے، چٹائی کے دونوں طرف سے ان کو دھواں دیتے، جب آپ ان کی مصیبت سے تنگ آ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، تو وہ لا کے ان کو ان کی جگہ پر پھینک جاتے، اور یہ کام وہ مسلسل کرتے رہا کرتے تھے۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی وہ دنیاوی طور پر ان کو تولتے تھے۔ تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، تو بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے، جو کسی تکبر، اپنی نا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں وہ آیا بڑا مولوی ہمیں نصیحت کرنے والا، تو ہمیں ایسے الفاظ ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کی ارد گرد رہنے والوں کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں ہم ان کو عزت نہ دیں، اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس سے تم لوگ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آتی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ یعنی لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کون سی بات، ایسی کون سی نشانی تمہارے سامنے بھیجیں کہ تم مجھے ایک نبی مانو؟ کیا نبی ظاہری طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں؟ نبی تو عام انسانوں میں سے تھے، وہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے، اللہ نے انہیں ہماری طرح ہی پیدا کیا، انہیں موت بھی آئی، وہ بیمار بھی ہوتے تھے، ہماری طرح کھاتی پیتی تھے۔ تو ایسی کون سی چیز تھی جو ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرتی؟ تو بات یہ ہے کہ حق آنے کے بعد اگر کوئی شخص خود سے نہیں دیکھنا چاہتا تو کوئی بھی اس کو زبردستی حق کی طرف نہیں لا سکتا۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، مگر میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ والے صرف آخرت پر نظر رکھتے ہیں، انہیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اور میں ان لوگوں کے دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ یعنی اگر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، لیکن وہ دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں انہیں ہٹا دوں؟ اور جو لوگ دنیاوی طور پر مال و دولت رکھتے ہیں، رتبہ رکھتے ہیں، بس انہیں کو اپنے پاس بٹھاؤں؟ اگر میں نے ایسا رویہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی دین والے کسی کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں آ کر، یا وہ لوگ کس کرائٹیریا کے ہیں، ان کا دنیاوی طور پر کیا رتبہ ہے، وہ چوز اینڈ پک نہیں کر سکتے۔ ان کا کام ہے دین کی بات سکھانا، اب خواہ لوگوں کی کم تعداد ہے یا زیادہ، وہ امیر ہیں یا غریب، وہ کس خاندان سے ہیں اور کس سے نہیں ہیں، یہ ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کی بات سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ان دی خزائن اللہ ولا عالم الغیب
ولا اقول انی مالکن، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ دین کا علم سکھانے والے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا وہ تمام انبیاء جو پیچھے گزرے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو رشوت دے کر اپنی طرف مبذول کر لیتے۔ یہاں تو ووٹس لینے کے لیے لوگ بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ووٹ دو، کل ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ وہ تو اپنا اجر اللہ کے ذمے رکھتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ دین کا اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں لوگوں کے رویے سے یا کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی کہ نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو جاؤں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی کر لیا، 950 سال تک تبلیغ کی، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولینفعکم نصحی ان اردت۔ نوح نے کہا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو، اللہ کو عاجز کر سکو۔ اب اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ دراصل ہم لوگوں کی قوت برداشت بہت کم ہے۔ اگر ہمیں کوئی زیادہ تنگ کرتا ہے تو ہم اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے عاجز آ کے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو ہم نے چھپائی ہوئی ہوتی ہے، وہ کام ہم کر دیتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مائیں کسی اہم کام میں مصروف ہوتی ہیں اور بچے بار بار آ کے ان کو تنگ کرتے ہیں کہ ماں ہمیں یہ دے دیں، یا ہم یہ کام کر لیں، یا ہمیں فلاں جگہ جانے دیں، چونکہ وہ چاہتی ہیں کہ اس کام میں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور بچے ایسے وقت میں آ کے بار بار ان سے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، تو باوجود نہ چاہنے کہ مائیں ان کا وہ بات مان لیتی ہیں، کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، ہمارے صبر کی ایک لمٹ ہے، ہم بہت جلد عاجز آ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی کتنا ہی اپنی موت مانگے، موت نہیں آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کتنا ہی اللہ کا عذاب مانگے، کوئی کتنا ہی کسی چیز سے چھٹکارا پانا چاہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جب ایک وقت طے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں۔ تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اللہ کا جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کا انکار کر کے جو تم گناہ کر رہے ہو، میں تو اس کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کہ کشتی بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا کہا، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کشتی بناؤ، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ کیونکہ وہاں پہ پانی ہی نہیں تھا، کوئی ارد گرد دریا یا سمندر نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے عمر کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں، خپتی ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، تو یہ کشتی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ تو پانی میں تیرنے کی چیز ہے، اس کو دیکھو اس بڑھاپے میں یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دراصل جب لوگ کسی کی خلوص کا مذاق اڑاتے ہیں تو انسان کا دل اس وقت سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دین کے کام کرنے والوں پر آتی ہیں، یعنی پہلے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں،
ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر آزمائشوں سے گزارا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا بھی کہا۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ایوب علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور آگے چل کر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارا، اور پھر انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جن جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کو سیکھا اور اس کے دین کی راہ میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے گزار کر تپا دیا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین کا کام کرے اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش سے نہ گزاریں، لیکن جو لوگ بھی مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ایک جتھا بن جاتے ہیں، تو ایسی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے ان کے ساتھ بھی دل آزاری کرنے میں کمی نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد اللہ کی خاطر یہ سب کچھ نہیں کر رہے، بلکہ ان کے تو مقاصد کچھ اور ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ باتیں سنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتائیں۔ یہ سن کر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے صبر کر کے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء کو لوگوں نے اس سے زیادہ ستایا تھا، میں بھی صبر ہی کروں گا، اور انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو جو اسے رسوا کر دے پھر وہ کس بلا پر ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا جن کو کشتی میں سوار ہونا تھا، اور وہ سب وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تقریباً 70 سے 80 کے درمیان لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی۔ یہ ایک مسنون دعا ہے، جب کبھی کشتی میں سوار ہوا جائے تو پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں جو بھی کوئی کام کریں بھلائی کا تو ہمیں اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ جابر کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی، آپ کی زبان سے سی کی آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سی کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں ایسے اٹھا لیتے کہ سب دیکھتے رہ جاتے۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی بھی چیز کو کھولنا ہو تو ہم بسم اللہ پڑھ کر کھولیں، اپنا لباس پہنیں تب بھی اس کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اپنے گھر کی رات کو سونے سے پہلے جب کنویں اور دروازے بند کیے جاتے ہیں تو بسم اللہ کر کے ہر چیز کو لاک کیا جائے۔ اسی طرح جو برتن رات کو کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں بسم اللہ پڑھ کے ان کو ڈھک دینا چاہیے، خاص طور پر کھانے اور پینی چیزوں کو۔ حدیث میں ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، اس لیے ہر سواری پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ یعنی ہر چیز جو بلندی کی طرف ہوتی ہے شیطان وہاں موجود ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی، گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم ایک سٹیپ لیں، کوئی بھی کام کی ابتدا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ سے کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سال کی ایک رات میں وبائیں اترتی ہیں اور جو کوئی چیز اس رات میں کھلی ہوتی ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے ہم میں امراض جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی جو کام بھی ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس میں اللہ کے نام کی خیر و برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جو بھی شر اس چیز میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زائل کر دیتے ہیں۔ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکال دیا، کہتے ہیں زلزلہ آیا اور زمین پھٹ گئی اور اس میں سے فوارے کی طرح سے پانی پھوٹ پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موجیں پہاڑ کی طرح اونچی ہو گئیں۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی انسان جو ہے
وہ بعض اوقات اپنی دولت کو، اولاد کو، اپنے کانٹیکٹس کو یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھ پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میری یہ ساری چیزیں میرے کام آئیں گی. نہیں، جس کو اللہ بچاتا ہے بس وہی بچتا ہے، جس کی اللہ مدد کرتا ہے بس وہی مدد ہوتی ہے. تو یہ دنیا کے جو اسباب ہیں یہ ہمیں نہیں بچا سکتے، اس لیے ہمیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں بس وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اس سمندر کو بلند رکھا، پانی کو بلند رکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جو اللہ نے طے کیا تھا، یعنی کہ جودھی کا پہاڑ، اس وقت تک پانی اوپر آیا رہا اور وہ کشتی مسلسل چلتی رہی اتنا بوجھ اٹھا کر. اور جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو نگل لے، اور ایک دم سے وہ سارا کا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا. اور کہہ دیا گیا کہ دور ہی ظالموں کی قوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ظالم تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس پانی میں غرق کر دیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمْلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے. وہ لوگ ایک اہل کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں، جو ایک طرح کے عمل پر ہوتے ہیں. اس آیت سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ ان کے دین پر نہیں تھا، ان کے جیسے عمل پر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. یعنی تو ساری عمر اس کو دین کی طرف بلاتا رہا لیکن تیری محنت ضائع گئی. وہ ایک کام تھا تیرا، وہ تیری اولاد تھی لیکن بگڑی ہوئی، اور اس کا تیرے اہل سے کوئی تعلق نہیں. تو جو لوگ اس دنیا میں تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں وہ تقویٰ والوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خواہ وہ ہمارے گھر والوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں. لہٰذا تو اس بات کی جو مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، یعنی اب اپنے بیٹے کے حق میں میرے سے سفارش نہیں کرنا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا تقاضا کرنا جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، یہ جہالت کا ثبوت ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ایسی بات ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ اس کے بدلے مجھے کیوں نہ اٹھا لیا. تو یہ جاہلانہ گفتگو ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں. ہمیں ایسی باتوں اور رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نوح نے فوراً عرض کیا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. تو نوح نے فوراً عرض کیا، یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو مشرک تھا، تو مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتا مغفرت کی. تو انہوں نے بھی اپنے رب سے معافی مانگی، اور یہی رویہ حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کیا. تو ہمیں بھی اگر ہم سے جہالت میں، لا علمی میں کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو جیسے ہی ہم تک کوئی صحیح بات پہنچتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. نبی پاک نے فرمایا کہ متقی قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے.
خواہ میرے خونی اور قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں اور ہمیں بہت سکون نصیب ہوتا ہے، لیکن جنت میں ہمارا کیا ہوگا؟ آپ تو جنت کے اعلیٰ مرتبوں پر ہوں گے اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ تم وہیں پر ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی بہتر ہے۔ تو دین کے راستے میں آنے والی پریشانیوں میں جو کوئی بھی صبر کرے گا وہ اس کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہوتے وہی پریشانیوں پہ واویلا کرتے ہیں۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ ہر نبی نے صرف توحید کی ہی تعلیم دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میرے لوگو، واستغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ کیا کہا کہ رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو، وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور زمین سے غلہ نکل کر آئے گا جو تمہاری زمینوں کو سیراب کر دے گا۔ تم پر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی بارشیں کرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ جب ہم استغفار کریں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کم از کم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کی بہت زیادہ خیر و برکتیں ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابہ آپ کے پاس آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے شخص آئے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے حق میں دعا کریں، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ کچھ وقت گزرا، پھر ایک اور نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں کہیں شادی کر سکوں، نکاح کر سکوں اور کسی کا مہر ادا کر سکوں۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جھگڑا ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، یا آپ شاید کسی پریشانی میں، الجھن میں مبتلا ہیں جو آپ ایک ہی طرح کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے کہ اللہ کے نبی، خیر ہے، آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ آپ نے کہا ہاں عمر، ایسا ہی ہے، ان سب کی ان مسائل کا حل استغفار میں ہی ہے۔ تو استغفار کرنے کی بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم روز استغفار کم از کم ایک تسبیح کرنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہو، تو ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہر قوم کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے، یعنی لوگ آسانی سے دین کی طرف نہیں آتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اور اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی ہمارے معبودوں کی کوئی تجھے بددعا لگ گئی ہے جو تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدا میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، میں تو اس سے بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی سی کسر نہ اٹھا رکھو، یعنی تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ تو اپنے رب پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی کو سر کے بالوں سے کس کے پکڑ لیتا ہے تو بس وہ شخص جو ہے نا، وہ اس کے مکمل قابو میں آ جاتا ہے۔ تو ہر جاندار کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ
اللہ کی حکمت کے آگے، اللہ کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم اپنا منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہم چاہے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی ساری مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ہم میں سے کوئی اللہ کی کتنی ہی عبادت کر لے تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی زمین سے آسمان تک تہیں لگا دے اپنے گناہوں کی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو یہ خود ہمارے ہی حق میں بہتر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خود اس کا عذاب بھگتے گا۔ اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ تو میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتے ہیں، ہر طرح کی اس کو وسائل دیتے ہیں، ہر طرح کی اس کے پاس اپرچونٹیز آتی ہیں کہ لوگ جو ہیں اب بھی شکر گزار بن جائیں، اللہ کی طرف پھر جائیں۔ لیکن جب ہر حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر سخت آتی ہے، پھر اللہ ان کا کوئی نام لیوا بھی اس دنیا میں باقی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ یہ قوم عاد کی بات ہو رہی ہے۔ دور پھینک دیے گئے عاد یعنی قوم عاد کے لوگ، ہود کی قوم کے لوگ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، یعنی تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور ویسے بھی انسان کی زندگی کا دار و مدار زمین سے اگنے والی چیزوں پر ہوتا ہے، زمین سے ملنے والی چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ زمین پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے، انی ربی قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رات کی پچھلی گھڑی میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر منادی کرائی جاتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ تو اس وقت جو لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ کی خاطر سجدوں میں جاتے ہیں اور اس کی بہترین بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھک کر سجدوں میں اس سے اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے دشمن ایسا شخص تھا جس سے تو بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ وہی لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، اور بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ جہالت کا رویہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے صحیح علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے لوگ لا علم تھے، جاہل تھے، اپنے دین کا صحیح علم نہیں رکھتے تھے، تو ہم ان کی پیروی نہ کریں، ہم اپنے ریسورسز کو استعمال میں لائیں، صرف چیٹ کرنے کے لیے نہیں، صرف ڈیزائنز دیکھنے کے لیے نہیں، صرف فیس بک پہ باتیں کرنے کے لیے اور پکچرز اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں۔ ان تمام وسائل کو ہم اللہ کا صحیح دین حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، اور جانیں کہ کہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے آج بدعات کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔
وہ تمام وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کیا، کن چیزوں اور کن کاموں کے لیے استعمال کیا۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی ہم تو بے چین ہو گئے تمہاری بے تکی باتیں سن کے، نعوذ باللہ۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، یعنی آپ دیکھ لیں کہ تمام انبیاء نے جب بھی اپنی ان قوموں کو پکارا، حالانکہ سامنے قوم ان پہ الزام لگا رہی ہے، ان کی دل آزاری کر رہی ہے، انہیں جھوٹا کہہ رہی ہے، لیکن جب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے بھائیو، اے میری قوم کے بھائیو، اے میری پیاری قوم۔ یعنی جب ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہو، جب ہمیں بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچانی ہو تو ہمارے الفاظ بھی بہترین ہونے چاہیے، اور جب ہم کسی کو عزت سے مخاطب کرتے ہیں تو چاہے وہ ہمیں دل سے پسند کرے یا نہ کرے، وہ ضرور ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی دین اسی صورت میں ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جب ہمارا عمل بھی بہترین ہو، ہماری زبان بھی نرم ہو، ہمارا عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے جو ہم کہہ رہے ہوں۔ اللہ اس کی بات میں اثر نہیں رکھتا جو بات وہ کہے اور وہ خود اس کے عمل میں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دین کا پرچار کرتا رہے، تو وہ تو منافق ہے۔ جب تک وہ باتیں ہمارے اپنے عمل میں نہیں آتی، جو بات ہم دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ کیسے عمل کریں گے؟ بارہا لوگ کہتے ہیں بچے نہیں سنتے، ہماری نہیں سنتے، بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ خود کہیں گے کہ کہہ دو جا کے کہ آپ کے بابا گھر پہ نہیں ہیں، کہہ دو کہ ماما سو رہی ہیں، تو پھر کیا ایسے بچے سچ بولیں گے؟ تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٍ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ۔ پھر فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کیونکہ ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ کوئی معجزہ بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر کر دی۔ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی، وہ شر کا باعث ہوتی ہے، پھر وہی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ اونٹنی ان کا سارا پانی پی جایا کرتی تھی اور سارا چارہ کھا جایا کرتی تھی، اس چیز سے ان کی زندگی عذاب میں پڑ گئی، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسا معاملہ کرنے کا کہا ہے اونٹنی کے ساتھ، اب ویسا ہی کرنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی کہ اب 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ یعنی اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اس بستی کو چھوڑ گئے، اور باقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا شکار ہو گئے۔ بے شک تیرا رب القوی العزیز وہی زبردست طاقتور اور بالادست ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ یعنی فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ سلام ہو۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جائے تو آنے والا جو ہے وہ دیگر لوگوں کو سلام کرے، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ اور اگر آنے والا بھول جائے سلام نہ کرے تو جو سلام میں پہل کرے گا اس کو نیکیاں ملیں گی۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی نیکی کا باعث ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور سلام کا جواب جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ اس سے بڑھ کر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ وہ کون تھے؟ وہ سمجھے کہ وہ مہمان ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں ان کو نہیں پہچانے۔ وہ آ کر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب انبیاء علیہ السلام ہر روز تو اس طرح کی ضیافت نہیں کرتے تھے، یہی گمان ہے کہ اس دن کسی خاص وجہ سے انہوں نے یہ بچڑا جو ہے وہ بنایا ہوا ہوگا اس طرح کا، تو جو چیز ان کے پاس موجود تھی بہترین انہوں نے لا کے ان کو بطور مہمان پیش کر دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ اگر کوئی مہمان ہمارے ہاں آئیں اور ہمیں لگے کہ وہ دور سے آئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہے کہ جو چیز حد الوسع ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ہم ان کو پیش کر دیں۔ یعنی آنے والے کو تو سب سے پہلے پانی پیش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ دور کا مسافر ہے، یعنی لمبا سفر کر کے آیا ہے آنے والا مہمان، تو جلد از جلد اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ بہت زیادہ کچھ پیش کرنا چاہیے، اس میں 2-4 گھنٹے لگ جائیں کہ وہ انسان جو ہے وہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے یا جتنا آپ جلدی کچھ اہتمام کر سکیں اس کے سامنے اہتمام کر کے رکھ دیں، کیونکہ غیر ضروری دیر جب لگ جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت بھی بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے پینے پر نہیں بڑھا تو وہ مشتبہ ہو گئے، ان کے دل میں شک آ گیا اور دل میں ان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے نہیں ڈرو، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر وہ ہنستی۔ ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ دراصل اس وقت فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب لے کے جا رہے تھے۔ رستے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اسحاق علیہ السلام سے بھی آگے اولاد پیدا ہوگی اور اس میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، یعنی بیٹے اور پھر پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ تو جس وقت فرشتے آپ سے یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ کی بیوی دروازے کے پیچھے موجود تھیں، اور جب انہوں نے یہ بات فرشتوں کی زبانی سنی تو وہ مسکرا دی، ہنس پڑی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ قابل تعریف اور بڑی ہی شان والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر سے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، بے شک کچھ دیر لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں بھی ڈالیں اور ان کو بہترین نعمتوں میں سے بھی نوازا، اور ان کی نسلوں میں سے مسلسل انبیاء پیدا کیے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، یعنی ان کو پتہ ہو گیا کہ ابھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ان کے دل کو سکون آیا، اولاد کی بشارت دی، ان کا دل خوش ہو گیا۔ تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا، یعنی ان کو برا لگا اور اس چیز کو انہوں نے پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ میری بھتیجے کی قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم بڑے ہی حلیم اور نرم دل تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اتنا پریشان نہ ہو، اس رویے سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کی طرف سے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، فرشتوں کو آتا دیکھ کے سمجھ گئے کہ فرشتے ایسے ہی نہیں آیا کرتے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کیوں دوڑ پڑے؟ کیونکہ وہ ہومو سیکچول لوگ تھے، یعنی وہ لواطت میں مبتلا تھے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضعفی، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ مرد آئے ہیں، خوبصورت ہیں، یہ ہمارے لیے، انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ تو آپ کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی اور کہا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو لے جاؤ بے شک۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہم تو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا۔ آپ کا کوئی بیٹا نہ تھا کہ اس کے پاس پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ جب اتنی پریشانی میں اللہ کے نبی کو دیکھا تو فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے۔ ان پہ شرط لگائی گئی تھی کہ رات میں جب نکلو تو پلٹ کر پیچھے بستی والوں کی طرف نہیں دیکھنا، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، یعنی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت ان پر عذاب آیا۔ صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ نشان زدہ سے مراد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط پر جیسا عذاب آیا ایسا دنیا میں کسی بھی بستی یا کسی بھی قوم پر اتنا سخت عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے سب سے پہلے ان پر سخت پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر تھے پکے، اور اس کے اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی وہ پتھر اس کو ہی لگنا تھا جس کا نام اس پر لگا ہوا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، زمین سے پانی ابل پڑا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے ڈالا اور پوری قوم کو، یعنی اس پوری علاقے کی زمین کو اپنے پر کی نوک پر اٹھایا اور اس کو آسمان تک بلند کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے فرشتوں نے کہا کہ ہم نے اس زمین پہ موجود مرغوں کی جو بانگیں تھیں، جو صبح کے وقت اذان دیتا ہے مرغ، وہ ہم نے آسمانوں پر سنی، اور پھر اتنی اونچائی پر لے جا کر اس زمین کو الٹا کر دیا گیا، اور وہ اتنی اونچائی سے زمین پر آ کے گرے، اور آج تک وہاں پر کوئی ذی نفس نہیں ہے، یعنی کوئی جاندار چیز آج تک اس زمین پہ دوبارہ پیدا ہو نہیں سکی، وہ بحر مردار ہے، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو آ گھیرے گا۔ دراصل قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس دور میں بھی اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا خراب سامان بیچتے ہیں، ناپنے میں کمی کرتے ہیں، تولنے میں کمی کرتے ہیں، تو انہیں لگتا تو ہے کہ اس طرح سے ہم نے زیادہ نفع کما لیا، لیکن بعد ازاں ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایسا کمایا ہوا مال کبھی بھی ان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوتا، یا تو ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بدکاری میں پڑ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو موذی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے کہ باوجود کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونے کے وہ کھانے پینے کو ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں ہے کہ تھوڑا مال اس سے بہتر ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، یعنی ایک بری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ دوسرا مال کی قلت کو، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے، یعنی انسان کوئی بھی جو اس دنیا میں رہتا ہے اس کو کبھی بھی پسند نہیں آتا کہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، حالانکہ وہ آخرت کا حساب نہیں جانتا۔ دراصل اس دنیا میں اس وقت جو بھی لوگ یا جب کبھی بھی جو لوگ مسکینی میں مبتلا رہے، یعنی بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے، بس اتنا ہی تھا کہ وہ بمشکل 2 وقت کی روٹی کھا لیں اور اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر لیں، یعنی مسکینی میں زندگی گزارنے والے، ایسے لوگوں کی آخرت کا انجام بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کے ذمے بہت کم حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بے دریغ دیے چلا جا رہا ہے، جن کی الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، جن کی تجوریاں زیورات سے بھری ہوئی ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں رکھ پاتے، تو بتائیے کہ اس سب چیز کا حساب دینا ہمارے لیے ممکن ہوگا؟
تو آخرت انہی کی بہتر ہے جنہوں نے اس دنیا میں مسکینی کی زندگی گزاری ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو، یعنی ہم جیسا جی چاہیں اپنے مال کے ساتھ حساب کتاب کریں، ہمارا اپنی چیز پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو صحیح بات سکھائی جائے تو کہ ہاں بس تم خود کو اپنا عقل مند سمجھتے ہو اور ہم تو بس بے وقوف ہیں تمہاری نظر میں۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خورمیوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بہترین رزق کیا ہے؟ جو حلال ہو، طیب ہو، اور اصل رزق تو صحیح بات کا علم ہے۔ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ نبی تھے اللہ کے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی فن نہیں، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، میں بھی بس اتنا ہی کر پاتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت، جائیداد، اولاد یہ ہرگز ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں نفع نہ دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب یہ سب نعمتیں مل جائیں تو پھر ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے صحیح استعمال کی بھی توفیق دے اور ان کا بہترین شکر بجا لانے کی بھی توفیق دے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ ہر نبی نے ہر دور میں اپنی قوم کو یہی تاکید کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، برائی سے بچو اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اور جو غلطی ہو جائے اس پہ کثرت سے استغفار کرو۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں ودود کے جو معنی ہیں ود کے دو طرح کے معنی ہیں۔ اگر ہم اللہ کو فاعل کے بطور لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اب اگر مفعول کے معنی میں لیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میری طرف ایک بالش بڑھو، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ برابر بڑھوں گا۔ میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، یعنی تمہاری کوئی اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، یعنی تیری قوم ہے اور تیرے پاس لوگوں کی ایک سفیشینٹ تعداد ہے، اگر یہ تیرے ساتھ نہ ہوتے تو ہم تجھے کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ تو بعض اوقات بہت سارے کام ہم اپنی قوم، برادری کی بنیاد پر بھی بہت ساری ہمیں فیورز جو ہیں وہ اس دنیا میں مل جاتی ہیں۔ تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں تھا کہ تو ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اس کا تو خوف کیا لیکن اللہ کا خوف نہیں کیا؟ اور اسی طرح سے ہم بہت سارے کام محض اپنے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کر لیتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر لیتے ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند کی وجہ سے کر لیتے ہیں، باوجود یہ جاننے کے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ سوشل پریشر، تو ہمیں ان سوشل پریشر سے بتدریج نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ انسان کی نفسیات پر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کیا جبکہ اللہ کی احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایک حد تک آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں
اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں لوگوں کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہے. پھر اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، جو اللہ سے خود مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. یعنی کہ اللہ کی پکڑ تو آنی ہی آنی ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. آخر کار جب ہماری فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھ مومنوں کو بچا لیا. یعنی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا. سنت اللہ لا تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کا ازل سے ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس دنیا میں مواقع دیتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، لیکن جب وہ ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں، کانوں اور دل پر پکی مہر لگا دیتا ہے. پھر وہ چاہیں بھی تو اللہ کے رستے پر نہیں آ سکتے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں، اور ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں بچا. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ نے ہم کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی فرعون کے حکم کی پیروی نہ کی. حالانکہ فرعون کا حکم سچائی پر نہیں تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. کیسے بدتر جگہ ہے اور یہ جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا کی بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو ان کو ملے گا. یعنی جو لوگ جن کو فالو کریں گے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہیں. یعنی فرعون اپنے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ اس کی پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ اور اس کے پیچھے چلنے والے سب کے سب جہنم میں اکٹھے جائیں گے. یعنی اس دنیا میں جیسی صحبت ہوگی انسان آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جائے گا. ذالک من انباء القری، یہ بس چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عاد، سمود، لوط، ہود ان قوموں کا ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند بستیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن بستیوں کا ذکر، جن انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، ہمیں ان کی قوموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا بس وہی، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. یعنی تقریباً 24 سے 25 انبیاء کے نام ہیں جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. باقی قومیں کیسی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کس طرح کے عذاب آئے، ان کے رویے کیا تھے، ان میں کیا خامیاں تھیں، ہم میں سے کوئی ان بات کا ڈیٹیل میں کوئی بھی علم نہیں رکھتا. بس علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ کسی کو دے دے. عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا کہ تم اس دور میں ہو جب قاری کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے اور آپ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں اور بہترین عمل کرنے والے تھے. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اس دور میں ہو، یعنی جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کہ اس میں قاری کم اور علماء زیادہ ہیں. قاری کیا ہے؟ پڑھنے والا. یعنی ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم قرات کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر قاری عالم نہیں ہوتا. تم اس دور میں ہو جب قاری کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس دور میں ان پر عمل کیا جاتا ہے. یعنی اللہ جس سے روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں، اور جس کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہم دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں. یعنی احکامات پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے. حروف سے کیا مراد ہے کہ ابھی لوگوں کو صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی. یعنی اس دور کے لوگ جو ہیں، وہ جو پہلا دور ہے نبی پاک کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، اس دور میں علماء زیادہ تھے. یعنی صحیح علم ان کے پاس زیادہ تھا، جب کہ وہ قرآن کو اتنی اچھی تجوید سے نہیں پڑھتے تھے، اس میں ان سے کمی بیشی رہ جایا کرتی تھی. مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں. یعنی دین کی طرف آنے والے ابھی کم ہیں، جبکہ صحیح علم جن کے پاس موجود ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں اور خطبہ کم کرتے ہیں. یعنی پہلے زمانے کے لوگ نمازیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے اور خطبہ کم کرتے تھے، بات کم کیا کرتے تھے. وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے تھے. یعنی جو قرآن پڑھتے تھے اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے. اور عنقریب ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے.
جن کے پاس دین کا صحیح علم ہوگا ایسے لوگ کم رہ جائیں گے اور بس قرآن کو پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ کیا آج ایسا دور نہیں ہے کہ ہم دھڑا دھڑ قرآن ختم کرتے جاتے ہیں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے تو بس پڑھ پڑھ کے اس کو قرآن بخش دو، اور ہم میں سے خواہ ایک آیت کے بھی معنی کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، زور اس بات پہ دیا جائے گا کہ کس کی آواز اچھی ہے، کس کی قرأت اچھی ہے، کس کا مخرج اچھا ہے، لیکن حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اس بات پر زیادہ کوئی فوکس نہیں کرے گا کہ کون قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ لوگ چاہیں گے، یعنی دیندار ہونے والے لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن صحیح علم کی بات بتانے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ اس میں لوگ خطبہ زیادہ دیں گے اور نماز چھوٹی کریں گے، یعنی باتیں بہت لمبی لمبی، درس بڑے لمبے لمبے، اور ان کی نمازیں بس قل ہو اللہ تک ہی محدود ہو جائیں گی۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی قرآن پڑھائیں گے پر خود عمل کر کے نہیں دکھائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کو اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ صرف اس کو قرأت کا ذریعہ بنا لیں، ثواب کا ذریعہ بنا لیں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ لیا۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ ہی خود پر ظلم کیا تھا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے کہ پھر اس پکڑ جیسی کوئی بھی سخت اور دردناک پکڑ کوئی اور نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی کو کتنی ہی سزا دے دیں غلطی ملنے پر، جو سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے ایسی سزا زمین پر موجود نہیں ہے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کریں گے۔ بس ایک گنی چنی مدت ان کے لیے مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ سب گنگ رہ جائیں گے، کسی کی زبان اٹھ نہیں پائے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس وہی لوگ کچھ بول پائیں گے، یعنی انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے، یعنی جن لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں ان کے مرتے ہی اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، قیامت تک کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ جن لوگوں کے برے اعمال ہیں انہیں صبح شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ان کی روحیں ان کے جسم میں قبروں کے اندر بھیجی جاتی ہیں، اور پھر ان کو صبح اور شام جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے، اور وہ اس کا اثر بھی اپنے جسموں پہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی موت کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اچھے فرشتے ان کو لینے آتے ہیں، خوشبودار کفن ان کے لیے آتا ہے، ان کی قبر میں دائیں جانب سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو بڑا معاملات ہیں وہ قیامت کے بعد شروع ہوں گے، لیکن تھوڑی بہت نعمتیں ملنا موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کو۔ تو جو لوگ نیک بخت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔
فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس ہے نبی تم معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی جیسا ہم نے اوروں کو کرتے ہوئے دیکھا بس اسی جیسا عمل کرو، اسی طرح کی پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو، یعنی یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، کچھ کمی اللہ نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی وہ قوموں کے لوگ جو نافرمان تھے وہ اس دور میں بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی اللہ نے یہ طے نہ کیا ہوا ہوتا کہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت کے مقابلے میں ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ کر آئے ہیں، یعنی انہوں نے نیکی کا رستہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی غلو سے کام نہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے بس اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھو۔ یعنی اللہ نے ہمیں 5 نمازیں کہیں، کوئی کہے نہیں میں تو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو 7 نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے فرض کہیں کہ نہیں میں تو سارا سال ہی روزے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ایک حد سے زیادہ ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا، اور کہیں سے تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں بخش نہیں سکتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے سروں پر۔ دن کے سروں سے کیا مراد ہے؟ دن کا ایک سرا کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوسرا سرا کیا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی فجر اور مغرب کی نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ رات گزرنے پر، اور جب تھوڑی سی رات گزر جاتی ہے تو عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ در حقیقت نیکیاں برائیں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے وہ برائی کو دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی نمازی ایک نماز کے لیے وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور پھر نماز کی طرف لپکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پچھلی نماز اور اس نماز کے بیچ میں جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ الصلاۃ تنہا عن المنکر، وہ ہم سے برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ پھر نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں وہ ہماری ظاہری نجاست کو بھی دور کر دیتا ہے، اور جو لوگ مستقل نماز پڑھتے ہیں، نماز کے قائم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن ہر طرح کی پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، پھر کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بھیجا، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے جن پر نعمتوں کی کثرت کی وہی لوگ اللہ سے دراصل غافل رہے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بستی میں نیک لوگ رہتے ہوں اور اللہ اس کو تباہ کر دے۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے۔ اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی دین پہ کر دیتا، مگر اللہ نے ہمیں مختلف بنا کر اس میں آزمائش رکھی ہے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے،
تو بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں خیر کثیر کا ارادہ کرتا ہے، اپنی بہترین نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے آتا ہے، اس کو دین کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو تو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یعنی جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے، جن اور انسانوں کی اکثریت۔ اور یہی شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اپنے ہتھ کنڈوں سے تیری اکثریت کو اپنی طرف لے لوں گا۔ جہنم میں جانے والے 1000 میں سے 999 ہوں گے، یہ ریشو ہے جہنم میں جانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ایک بندہ جو 1000 میں سے ایک جنت کی طرف جائے گا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس 999 میں ہونے سے بچ جائیں اور اس ایک کی طرح بننے کی کوشش کریں جو جنت کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں اکثریت کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اکثریت کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہوتی۔ اور اے نبی، ان پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جائیں گے۔ انجام کار کا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارے کا سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب اس سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے طویل اور خوبصورت قصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو شروع سے آخر تک بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی بچپن، جوانی، قحط، خوشحالی، ان کا پریشان ہونا، ملال ہونا، ان کے خاندان کا ان سے بچھڑنا، اس کا ملاپ ہونا، اور پھر عروج اور زوال کی ایک بہترین داستان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے تمام وعدوں کو بطریق احسن پورا کرتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنے مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، یعنی قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ نے بہت واضح رکھی ہے۔ اس کو پڑھ کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ پڑھ کر سمجھ نہیں آئی بات۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہیں۔ بس اس کو سن کر سمجھ کر پڑھ کر وہی لوگ جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے وہی یہ کہیں گے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ورنہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیے ہیں وہ اتنے صاف اور واضح ہیں، اتنی مفصل طریقے سے بیان کیے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ کر ہی رہتی ہے، الا یہ کہ کوئی خود سمجھنا نہ چاہے یا اللہ نے پھر اس کے حق میں یہ ہدایت کا فیصلہ ہی نہ کیا ہو۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں،
اللہ کی ایک اور سنت رہی ہے، اللہ نے جس دور میں بھی جو صحیفے اور کتابیں نازل کیے وہ اس دور میں بولے جانے والی زبانوں میں ہی نازل کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث فرمایا، تو اس لیے قرآن کو بھی عربی زبان میں رکھا تاکہ یہ اہل عرب اس کے احکامات کے بارے میں یہ حجت نہ پیش کریں کہ اے محمد جو کچھ آپ بتاتے ہیں بولتے ہیں ہمیں تو آپ کی زبان سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص زبان میں لڑکھڑا کر بولتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس سے صحیح الفاظ نہیں ادا ہوتے تو کئی لوگ اس کی اس بات کی وجہ سے، اس عارضے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، باوجود بات سمجھ میں آنے کے کہتے ہیں کہ وہ بولتے تو ہیں تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں۔ اللہ نے یہ حجت بھی تمام کی کہ ہر دور کے لوگ کہیں اللہ کے آگے آ کے یہ دلیل نہ پیش کریں کہ اے نبی، لوگ تیرے نبی آئے تو تھے پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں تھا۔ تو جو بات کسی بھی شخص کی اپنی زبان میں بول کر سمجھائی جائے وہ بات اس کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس دورہ قرآن کا اردو میں زیادہ بہترین طریقے سے بیان کرنے کا بھی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کا لفظی ترجمہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے اور وہ قرآن کی صرف قرات کرتے ہیں، ابھی تک وہ قرآن کو اپنی زندگی میں سمجھ کر نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم اس دورہ قرآن کے ذریعے ایک بار اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ان کی کانوں سے گزر جائیں۔ اس لیے اس میں قرآن کی تلاوت کم کی جاتی ہے اور احکامات کو ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے کہ ایک بار کم از کم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے وہ سب کے کانوں سے نکل گئے، جس کو انہوں نے سمجھا اور غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو غور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم اللہ کی زبان کو سیکھیں اور اس کی بہترین طریقے سے قرات کریں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف اپنے باپ سے کہا، ابا جان، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ان کے خواب بھی ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی خواب میں اچھی چیز کی بشارت دی گئی ہو تو خواب ہمیشہ ان لوگوں کو سنانا چاہیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح علم دیا ہو۔ کسی کم علم اور جاہل کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس خواب میں بشارت ملی ہو تو پھر ہر ایک کو وہ خواب بھی نہیں سنانا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا۔ تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ جب آپ نے یہ خواب سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ خواب دکھایا ہے تو آپ اس کی تہ تک پہنچ گئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر بتانا بھی سکھائے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، یعنی بہترین علم اور رشد عطا کریں گے، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یعنی یہ ستارے اور سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح تیرے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی نبی اور پیغمبر کے رتبے تک پہنچائیں گے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے اور پھر ان کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ دونوں کم عمر تھے، اور پھر یہ
پیار اور محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہیں. چھوٹے بچے تو ویسے ہی سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی بچے کی طرف انسان کا دل زیادہ کھنچتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم بھرپور ہیں، جوان ہیں اور ہم 10 ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری زیادہ قدر کریں، لیکن بس ہمارے باپ کو تو بس عقل ہی نہیں ہے، ناؤز باللہ. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو. انہوں نے ایک دن بیٹھ کر کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے اپنے باپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کا کہ یوسف سے جان چھڑوائی جائے. اس کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں پھینک کر آ جاتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہی رہے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کے رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو. کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی اپنی اچھی طبیعت اور فطرت پر تھا، تو انہی نے یہ کہا کہ نہیں، قتل کرنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا کرو کہ اس کو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. یعنی اس کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ اپنے بھائی کی جان لے لیں. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے پر ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا. یعنی انہوں نے آ کے اپنے والد سے کہا کہ ہم روزانہ جنگل کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. بچہ ہے، وہ باہر نہیں نکلتا، تو وہ بھی جنگل میں ادھر ادھر کھیل کود لے گا اور وہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں کھا پی لے گا، اور کھیل کود سے بھی اس کا دل بہل جائے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے گراں گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. آپ چونکہ اس سے محبت کرتے تھے کہ تم ادھر ادھر مبذول ہو جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر حملہ کر دے جانور اور اس کو کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، ہم اتنے سارے ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اور پھر ان کے نفس نے ان پر یہ کام آسان کر دیا. انہوں نے اپنے باپ سے باتیں بنائیں اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے گئے اور اپنے ارادے کے مطابق ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا. پر اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں، آپ ایک کم سن بچے تھے، کم عمر تھے، کنویں کا اندھیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ غم نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اپنے اس برے عمل کی سزا بھگتیں گے. پھر کیا ہوا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بکآ کے معنی ہوتے ہیں رونا دھونا. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، سارے کے سارے بھائی. ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. اب انہیں یہ بھی تھا کہ باپ کو یقین کیسے دلوائیں گے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص پہن رکھی تھی اسے اتارا اور کسی جنگلی جانور کا خون اس کے پر لگا دیا اور کہا کہ یہ خون دیکھ لیں، واقعی ہماری بات پر یقین کرنے کے لیے کہ اس کو ایک جنگلی جانور نے کھا لیا ہے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام بڑا ہی آسان کر دیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس میں تو اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. جو بات تم مجھے بتا رہے ہو اس پر بس میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو، سکا جو پانی پلاتا ہے، سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں پانی کا ڈول ڈالا، یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. یہ وہ دور تھا جب لوگوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی بحیثیت غلام. تو اس کا جو قافلے کا مالک تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ خوبصورت بھی ہے تو اس کی اچھی قیمت ملے گی. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کی امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایک
منسٹر کہہ لیں اس دور کا، کہ جس کی مصر کے بادشاہ کے دربار میں بڑی اہمیت تھی، اہم مقام پر تھا، وہ اس کو خرید لیا اور پھر لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ چونکہ وہ پڑھے لکھے انسان تھے تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یعنی اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کل اللہ نے ان سے کیا کام کروانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چھوٹے علاقے سے نکال کر ایک بڑے شہر کی طرف منتقل کر دیا، اور ان کا ٹھکانہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر میں کیا جو خود تعلیم یافتہ تھا اور ان کے لیے بہترین تعلیم، بہترین خوراک، بہترین لباس اور بہترین ٹھکانے کا بندوبست کر سکتا تھا۔ مگر اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی عمر سے آزمائش میں ڈالا۔ جو لوگ بچپن سے مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ایسے بچے بہت جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور انہیں بدکاری کی طرف رغبت دلائی۔ تو آپ چونکہ نیک فطرت پہ تھے اور ہونے والے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کے دور میں جو مرد فتنے میں مبتلا ہوں گے اس کی سب سے بڑی وجہ عورتیں ہوں گی جو مردوں کو اپنی طرف راغب کریں گی۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو شیطان کے غلبے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی انبیاء بچپن سے ہی نیک فطرت پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ وَاسْتَبَاقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کو کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے۔ یوسف علیہ السلام خود کو بچاتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے کہ اس گھر سے نکل جائیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کا خامند دروازے پہ موجود تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ چونکہ زمانہ ساز عورت تھی تو اس نے فوراً سے بہانہ گھڑ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بری نیت کا معاملہ کیا، تو جو شخص تیرے گھر میں بھی رہے اور تیری گھر والی پہ برا نظر رکھے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ تو جب اس شخص نے جو اس کے گھر والوں میں سے تھا اس کی بات پر عمل کیا اور دیکھا، تو جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی اس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، یعنی یہ بات اس شہر میں پھیل گئی۔ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سرہی غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا
اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، اور پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اب ان کے سامنے سے گزر کے جائیں۔ جب ان عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دنگ کی دنگ رہ گئیں اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاش اللہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا، کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ خود کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کا معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، یعنی تم مجھے باتیں بنا رہی تھیں کہ میں اس پہ ریجھ گئی، اب اپنا حال دیکھو کہ ایک نظر پڑنے پہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ تو مجھ سے بچ نکلا، مگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں اس کو قید میں ڈال دوں گی اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف کو آخرت کی تکلیف پر ترجیح دی، یعنی وہ اس بات سے بچنا چاہتے تھے کہ وہ عورت کی طرف راغب ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل میں اپنا وقت گزار لوں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو کے رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور وہ ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ظاہر ہے اس کا میاں بھی پڑھا لکھا اور دور اندیش تھا، وہ سمجھ گیا کہ بار بار اس قسم کی حرکتیں کرنے سے یہ سب باز نہیں آئیں گے، تو بہتر ہے کہ اس فتنے سے بچا جائے، اور فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود یہ جاننے کہ وہ سچے ہیں ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی تھے، اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے تعبیر، وہ بھی تو ان کی طرح قید میں تھے۔ دراصل اتنا وقت ان کے ساتھ گزارنے کے وہ ان کے معمولات دیکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے بد زبان نہیں ہے، اچھے اعتبار والا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو انسان اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ جو 2 لوگ ان کے ساتھ قید تھے انہوں نے یہ خواب دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تو ہمیں اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر بتائیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ نشانیوں سے پہچانا۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ دیکھیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بے شک آپ کو کسی بات کا علم ہو، لیکن بہت بہتر بات بتانے کے لیے اگر آپ کو کچھ مہلت لینی پڑے تو لے لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں کیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، کہا کہ ہاں مجھے اس چیز کا علم میرے رب نے دیا ہے۔ وہ کریڈٹس اپنی طرف نہیں لے کے گئے بلکہ اس علم کو اللہ کی طرف سے کہا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی میرے رب نے مجھ پر یہ انعام اس لیے کیا ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا، بلکہ جو میرے آباء و اجداد جو کہ انبیاء گزرے ہیں، میں نے ان کا طریقہ اختیار کیا، میں نے صرف ایک رب کی عبادت کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، یعنی کہ ہدایت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اور اللہ ہی کا یہ ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دین کا علم دیتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟
پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اچھا وقت ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے متاثر ہیں، مجھے نیک اور اچھا سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور چاہا کہ وہ اپنے رب کا تعارف کروائیں، شاید وہ دین کی طرف آ جائیں، یعنی موقع کی مناسبت سے بات کی۔ تو قرآن ہمیں اس بات کی بھی حکمت دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر بات نہیں کہنی چاہیے۔ جب ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کی کسی بات سے متاثر ہیں، تو ایسے وقت پر ہمیں دین کی بات ان تک پہنچانی چاہیے تاکہ ان پر بہتر اثر کرے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں نازل کی ہے، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی آپ نے بھی ان کو توحید کی طرف بلایا۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا رستہ ہے زندگی کا، مگر اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے زندان کے ساتھیو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی جو مصر کا بادشاہ ہے اس کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی ایک کو کہا تھا نا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے تو اس کو کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو مستقبل میں شراب پلانے والے بن جاؤ گے، اور جس کے سر پہ سے روٹی کھا رہے تھے پرندے اس کو کہا کہ تم سولی چڑھائے جاؤ گے اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے، فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، یعنی جس کو یہ خواب نظر آیا تھا کہ وہ شراب کشید کر کے بادشاہ کو پلائے گا، تو ظاہر ہے اس کو کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ تو جب وہ رہائی پانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے دربار تک پہنچ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، یعنی میرے بارے میں، میرے علم کے بارے میں۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑے رہی۔ کہا جاتا ہے کہ 13 سال کی قید بھگتی تھی آپ نے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں جو کہ ہری ہیں، دوسری 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، یعنی وہ شخص جو رہائی پا گیا تھا اور اب بادشاہ کو آج کل اس کا ساقی بن گیا تھا، انہیں شراب پلایا کرتا تھا، وہ بھی دربار میں موجود تھا۔ اس نے بادشاہ کا یہ خواب وہاں سنا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، یعنی جو بات یوسف علیہ السلام نے اس کو کہی تھی کہ تم جا کر اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ نے اپنا خواب سنایا اور درباریوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں ایسے مشکل خواب کی تعبیر نہیں آتی، تو ایک دم اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اپنے حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، کیسے مخاطب کیا کہ آپ سچے تھے، آپ کو آپ کی صداقت سے پکارا۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو سچ بولتے تھے، امانت دارتے تھے، اور آپ کی یہ صفت اتنی واضح تھی کہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ اس کی تعبیر جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ کھانا، جو تمہاری خوراک کے کام آئے اس کو نکال لینا، اور باقی کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ یعنی تعبیر یہ دی کہ جو 7 ہری بالیاں دکھائی گئی ہیں تو 7 سال جو اب آئیں گے، پہلے 7 سال اس میں تم فصلیں بو گے، تمہاری فصلیں اچھی ہوں گی، لیکن تم کیا کرنا، تدبیر بھی ساتھ ہی بتائی کہ وہ ساری کی ساری جو گندم ہے وہ تم نہیں کھاؤ گے، ساری فصلیں نہیں کھاؤ گے، بلکہ تھوڑی فصل اس میں سے نکالنا جتنی کہ استعمال ہو جائے، بس ضرورت استعمال کرنا، اور زیادہ جو فصل ہے اس کو انہی بالیوں میں رہنے دینا اور محفوظ کر لینا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے
لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرشتہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پھر جب بادشاہ کا یہ درباری پہنچا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے جو خواب کی تعبیر لی تھی وہ ساری کی ساری انہی الفاظ میں بتا دی، اور جو تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بھی بتا دیا، تو بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یہ ضرور صاحب علم شخص ہے جس نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس نے اس کی تدبیر بھی بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً جاؤ ایسے شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب ان کو لینے کے لیے پہنچے تو آپ فوراً باہر نہیں نکلے، آپ کو پتہ تھا کہ اب بادشاہ کو میری ضرورت ہے، تو آپ نے اپنی ایک شرط سامنے رکھ دی کہ اس حال میں اگر میں باہر نکلا تو لوگ مجھے ایک جھوٹے کی حیثیت سے جانیں گے، کیونکہ انسان کی ماضی کی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کہ اس وقت اس عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے یہ کہہ کے کہ اس نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل میں بند کر دیا تھا، اب اگر میں نکلوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ وہی ہے جو اس وجہ سے جیل میں گیا تھا۔ تو آپ اس تہمت کو اپنے اوپر سے پہلے دھونا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کے بارے میں تصدیق کرے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیوں کاٹے تھے۔ میرا رب تو اس کی مکاری سے واقف ہے، یعنی اللہ تو جانتا ہے کہ سچ کیا تھا۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ تھا، وہ جو گزری ہوئی بات تھی اس کے بارے میں بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی، سب نے یک زبان ہو کر کہا خدا کی قسم ہم نے تو اس میں کوئی بدی کا شائبہ نہیں پایا تھا، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایسا نہیں پایا تھا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچے تھے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ آج کی سنت 17 کے سامنے نماز کا پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو وہ 17 کو اپنے سامنے رکھ لے۔ 17 کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی جب کوئی اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر لے تاکہ کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے، کیونکہ 17 سے چند مسائل درپیش ہیں۔ 17 ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نمازی قبلے کی سمت میں اپنے سامنے رکھ لے، یعنی یا تو وہ کسی دیوار کے سامنے نماز پڑھے، کسی ستون کے سامنے نماز پڑھے، یا کوئی عصا یعنی ڈنڈا یا کوئی لکڑی کی چیز اپنے سامنے کھڑی کر لے، کوئی کرسی یا کوئی بھی آڑ اپنے سامنے رکھ لے تاکہ کوئی شخص اس کے سامنے سے نہ گزرے، کیونکہ جو شخص نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نمازی کے قدموں یعنی جہاں اس نے پاؤں رکھا ہو اور 17 کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آرام سے اپنا سجدہ ادا کر سکے۔ اگر نمازی کے سامنے 17 نہ ہو تو اس کے سامنے سے کسی عورت یا کسی کالے کتے کا گزر ہو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر 17 موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم نے آڑ سامنے نہیں رکھی اور کوئی ہمارے سامنے سے گزر گیا وہ گناہ گار بھی ہوگا اور نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر 17 موجود ہوتا ہے تو گزرنے والوں کو سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، اور اگر کسی نے 17 نہیں رکھا تو گزرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔